نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. فعل ہم نے شروع کیا اور فعل کے اندر فعل ماضی اور فعل ماضی کے اندر ہم نے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ایک ایسا جملہ جو کہ فعل سے شروع ہوتا ہے جس کے کم از کم دو اجزاء فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. فاعل دو صورتوں میں آپ کے سامنے آ سکتا ہے, یا تو ظاہر یا ضمیر. ضمیر کی صورت میں آئے گا تو فعل کی گردان چلے گی. ظاہر کی صورت میں ہوگا تو صیغہ نمبر پہلا یا چوتھا استعمال ہوگا. فعل فاعل کے علاوہ بعض دفعہ کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جس سے مفعول کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو مفعول بھی استعمال ہوتا ہے. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. مفعول بھی دو صورتوں میں آ سکتا ہے, ضمیر یا ظاہر. ضمیر کی صورت میں آئے گا کیونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے, حالت نصب میں ہوتا ہے, اس لیے اٹیچ ضمائر استعمال ہوں گے. اور یہ اٹیچ ضمائر جو ہے یہ کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو عموماً یہ فعل کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتے ہیں. اور جملہ فعلیہ کے اندر مرکبات کا استعمال. مرکبات آپ جانتے ہیں کہ مرکب توصیفی, مرکب اشاری, مرکب اضافی اور مرکب جاری ہوتے ہیں. مرکب اضافی, اشاری اور توصیفی یہ تینوں مرکبات جو ہیں یہ جملہ فعلیہ میں فاعل بن کے بھی آ سکتے ہیں, مفعول بن کے بھی آ سکتے ہیں. فاعل بن کے آئیں گے تو حالت رفع میں ہوں گے, مفعول بن کے آئیں گے تو حالت نصب میں ہوں گے. معرفہ نکرہ کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. مرکب جاری ہمیشہ جملے کے اندر متعلق بن کر آتا ہے. جملہ اسمیہ میں اگر خبر معذوف ہو تو وہ قائم مقام خبر کا اسٹیٹس حاصل کر لیتا ہے. جملہ فعلیہ کے اندر اگر تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہو, فعل کو ماضی قریب کے اندر لے کے آنا ہو, فعل ماضی کے اندر خط کا استعمال کرتے ہیں. خط کا استعمال کرنے سے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو تاکید یقیناً کا مفہوم آ جاتا ہے اور دوسرا اس کا مفہوم جو ہے وہ ماضی قریب کے اندر آ جاتا ہے. زوردار تاکید پیدا کرنی ہو, ڈبل زور پیدا کرنی ہو تو لام بھی لگا دیتے ہیں, لام تاکید جس کے ساتھ کہتے ہیں اس کو دخل. لیکن یاد رکھیے گا کہ دخل اس وقت استعمال ہوتا ہے جب جواب قسم ہوتی ہے. قرآن مجید میں اسلوب آپ کو ملے گا کہ بہت ساری جگہوں پر جواب قسم جو ہے وہ آتا ہے, قسم کی معذوف ہوتی ہے جملہ فعلیہ کے حوالے سے. جملہ فعلیہ کو اگر منفی کرنا ہو تو جملہ فعلیہ سے پہلے ما داخل کر دیتے ہیں. اسی طرح سے اگر جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانا ہو تو پھر اسماء استفہام اور حروف استفہام استعمال کرتے ہیں. حروف استفہام استعمال کرتے ہیں جو کہ حال آ اور حال ہے. جب اسماء استفہام استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اسماء استفہام جو ہے وہ مبتدا بنتے ہیں, معرفہ ہیں. ایسی صورت میں وہ جملہ فعلیہ نہیں کہلاتا. اسماء استفہام اس کا مبتدا بن جاتا ہے اور جملہ فعلیہ اس کی خبر بن جاتی ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں, کچھ چیزیں تھیں. اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہے پوچھیں, نہیں تو پھر انشاءاللہ آگے ہم ایک دو چیزیں چھوٹی اور ان کو آج کریں گے تو آپ کا فعل ماضی والا کوشچن انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کا ختم ہو جائے گا. تو اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیے پلیز. سر یہ آخری پوائنٹ جو آپ نے ایکسپلین کیا ہے اس کو دوبارہ بتا دیں گے. جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے جب یہ اسماء استفہام لگ جاتے ہیں تو سوالیہ بنانے کے لیے جملہ فعلیہ کو. میں نے آپ سے کہا من میں آپ سے کہتا ہوں من خالقہ ہو, میں آپ سے کہتا ہوں من خالقہ ہو جی, اس کی انالیسس کریں. سر من اسماء استفہام ہے. اسماء استفہام کیا بن کے آتا ہے؟ مبتدا. مبتدا کو کیا چاہیے؟ خبر چاہیے. خالقہ کی انالیسس کریں. خلقہ فعل ماضی اور واحد مذکر غائب. فعل ماضی واحد مذکر غائب. اس کا فاعل بتائیے. سر ہوا سوری.
اور وہ اس کی ضمیر جی وہ کیا ہے مفعول مفعول جی اٹیزم بالکل ٹھیک خلق وہ کا ترجمہ کیا کریں گے اس نے تخلیق کیا اس کو پیدا کیا جی اس نے اس کو پیدا کیا اس نے اس کو پیدا کیا ٹھیک ہے جی پھر اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے کیا بن گیا جملہ فعلیہ جی اور یہ جملہ فعلیہ مبتدا کے لیے کیا بن گیا خبر اور مبتدا مل کے کیا کرائیں گے سر جملہ جملہ فعلیہ اسمیہ کرائیں گے جملہ اسمیہ کرائیں گے جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ ٹھیک ہے جی لیکن اگر میں اس کی جگہ آپ سے پوچھوں آپ فتح البابا بلکہ جی اب فتحت البابا اس کے انالیسس کریں سر یہ جو ہے یہ اسماء استفہام ہے یہ اسماء استفہام ہے دیٹس اٹ بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں جی نہیں حروف استفہام او سوری حروف استفہام فتحت کیا ہے فتح تو فعل ماضی فعل ماضی کون سا سر یہ حاضر حاضر مذکر حاضر واحد مذکر حاضر جی فاعل اس کا کیا ہے پتو تو یہ تو کیا ہوگا سر ایک منٹ تو کا نہیں تو میں نہیں ہو سکتا نہیں تو میں نہیں ہو سکتا تا ہے جی 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 تا انتا بالکل ٹھیک ہے انتا البابا کیا ہو گیا مفعول ہے فعل اپنے فاعل اپنے مفعول سے مل کے کیا بن گیا جملہ فعلیہ پل دیکھیں حروف استفہام ہے اسماء استفہام ہے من خلقہ کس نے تجھے پیدا کیا جواب کیا آئے گا ہاں یا نہ میں آئے گا سر نہیں اس میں تو ہاں یا نہ نہیں آ سکتا اس میں تو پورا جواب آئے گا نا اس کا آپ کہے گا خلق اللہ خلق اللہ بالکل ٹھیک ہے کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا اب فتحت البابا کیا تو نے دروازہ کھولا جواب کیا آئے گا ہاں یا نہ میں آئے گا ہاں یا نہ میں جی جی ہلو بیٹا اس کو لکھ لیتے ہیں 1:30 بجے کیسے آ گئی کیا مطلب کیا آپ لوگ پڑھائی بہتر ہو گیا آپ جاؤ کریں سر چلے جاؤ اس میں کیا ہو گیا میں لینے کیوں آؤں گا کریم کے ساتھ چھوڑ کے بھی دونوں کبھی نہیں ٹھیک ہے اوکے سوری جی کوئی اور سوال اور کے بعد سوال سر آپ نے لاسٹ ریکارڈنگ بھیجی نہیں وہ ذرا امپورٹنٹ ہے اس سے پھر ہم لوگ نوٹس بناتے ہیں اپنے مزید کون سی والی ریکارڈنگ نہیں بھیجی سر میں نے آپ کو لاسٹ والی یہ آخری سیشن کی نہیں آئی سر آخری کیڑی سیشن والی نہیں آئی ہولڈ کریں ایک منٹ جس میں اسماء استفہام اور یہ بتایا تھا صبر کریں اور وہ سلائڈ بھی نہیں آئی تھی سر جس میں اسماء استفہام اور وہ حروف استفہام کا بتایا تھا نا سر وہ سلائڈ بھی رہ گئی تھی سر ایگزیکٹلی نہ کریں یار ایسا اچھا رہ گئی تو رہ گئی سر کچھ کرتا ہوں میں سر تھینک یو سر اور یہ والی بھی ضرور بھیجیں سر کون سی والی آج کون کا سی والی لیسن سر آج کا لیسن سر ارے آج کا تو لیسن ہی شروع نہیں ہوا ابھی سر آج کا لیسن تو شروع ہونے دیں انشاءاللہ اچھا جی کوئی اور سوال ہے تو پوچھیے ریکارڈنگ تو آتی رہے گی سوال ہے تو پوچھے سر پلیز سر ایک اور سوال کر لوں میں اگر کوئی نہیں جلدی کریں جلدی کریں اچھا سر آپ نے یہ بتایا تھا کہ ما جو ہے وہ 3 طریقے سے استعمال ہوتا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے نفی استفہام اور موصولہ ابھی اور من جو ہے تو
سر ماں کا موصولہ نہیں سمجھ آ رہا مجھے. میں آپ نے ماں کا موصولہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ جو او اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جوڑنا ہے نا بیچ میں. جی 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 بالکل. اچھا اب جی. میں وہ ذرا کنفیوز ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. نہ کیا کریں ایسا نہ کیا کریں. ایکچولی جو جتنے زیادہ اپنے ذہن کو چلاتا ہے نا وہ اتنا ہی زیادہ. ہم جیسے سادے لوگ ہوتے ہیں سادہ سادہ سمجھ جاتے ہیں. جو زیادہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن پھر وہ آپ کی طرف پکے ہو جاتے ہیں. اچھا جی دیکھیں کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. یہ بات میں بار بار کرتا ہوں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے اور فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے. ایسے فعل کو جب ہم ماضی کی بات کریں گے تو ہم ایسے فعل کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی معروف. کیا کہیں گے اس کو؟ فعل ماضی معروف. فعل ماضی معروف کس کو کہیں گے؟ ایسے فعل کو کہیں گے کہ جس کا فاعل موجود ہوگا. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے. سر آپ کی آواز بریک ہو گئی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. فاعل دو صورتوں میں ہو سکتا ہے. ضمیر بھی ہو سکتا ہے ظاہر بھی ہو سکتا ہے. ایسے جو فعل ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فعل معروف. ماضی ہوگا تو فعل ماضی معروف کہیں گے. مضارع ہوگا تو فعل مضارع معروف کہیں گے. معروف جانا پہچانا جس کا فاعل آپ کو پتا ہو کہ کون ہے. جس کا فاعل آپ کو پتا ہو کون ہے چاہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو چاہے وہ ظاہر کی صورت. بعض دفعہ فعل کا فاعل محذوف ہوتا ہے. بعض دفعہ فعل کا فاعل جبکہ میں نے بھی آپ سے کہا کہ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا تو آپ لفظ کے اوپر غور کیجیے گا. میں نے آپ سے کہا محذوف. محذوف کہتے ہیں چھپا ہوا. ٹھیک ہے. میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ بغیر فاعل کے ہوگا کیونکہ بغیر فاعل کے فعل ہو ہی نہیں سکتا. بعض دفعہ فعل کا فاعل محذوف ہوتا ہے. محذوف ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ فعل اتنا obvious ہو کہ آپ کو فاعل ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ تجھے کس نے پیدا کیا تو یہاں آپ کو فاعل اللہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور بعض دفعہ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ پتہ چلے کہ فاعل کون ہے. بعض دفعہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ فاعل کون ہے. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ فعل کا فاعل جو ہے مذکور ہو. فعل کا فاعل مذکور ہو چاہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو چاہے وہ ظاہر صورت میں ہو اس کو معروف کہتے ہیں. اور بعض دفعہ فعل کا فاعل محذوف ہوتا ہے. فعل کا فاعل محذوف ہوتا ہے چاہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو یا ظاہر صورت میں ہو. چاہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو چاہے وہ ظاہر صورت میں ہو. ایسے فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں. ایسے فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں. فعل مجہول کس کو کہتے ہیں؟ فعل مجہول ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے. جس کا فاعل محذوف ہوتا ہے چھپا ہوتا ہے. اور معروف کا فعل مذکور ہو چاہے ضمیر میں ہو چاہے وہ ظاہر ہو. فعل جب مجہول ہوگا تو بیسکلی آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں. یعنی میں اگر آپ کو اردو سے ہم کوشش کریں گے بنانے کی فعل مجہول بنانے کی. پھر جب عربی سامنے آ جائے گی تو اس کے لیے تو آپ کے لیے اردو ٹرانسلیشن زیادہ آسان ہو جائے گا. تو اگر میں آپ کے سامنے کوئی جملہ رکھوں گا میں آپ سے کہوں کہ اس کا ہم نے فعل مجہول بنانا ہے تو فعل مجہول بنانے کے لیے دو کام آپ نے کرنے ہوں گے. فعل مجہول بنانے کے لیے دو کام آپ نے کرنے ہیں. پہلا
पहला काम जो आपने फेल मजबूर को करना है वो क्या करना है? मुझे ये बताइए कि फेल की कौन कौन सी डाइयां आपने पढ़ी हैं? 3 ये बताइए। 3 फाला, फाइला, फाउला। फाला, फाइला, फाउला, ये 3 डाइयां आपने पढ़ी हैं और ये तीनों डाइयां जो है मारूफ फेल की हैं। ये तीनों डाइयां किसकी हैं? मारूफ फेल की हैं। लेकिन जब मजहूल होगा तो आपका जो डाई का वजन हो जाएगा वो होगा फुइला। डाई का वजन क्या होगा? फुइला। तो फुइला की अगर आप गर्दान करें तो क्या होगा? फुइला, फुइला, फुइलू, फुइलत, फुइलता, फुइलना, फुइलता, फुइलतुमा, फुइलतुम, फुइलती, फुइलतुमा, फुइलतुन्ना, फुइलतू, फुइलता, फुइलना। ठीक है जी। पहला काम आपने क्या करना है कि फेल की डाई आपने चेंज करनी है और उसका वजन एक ही है, वो एक ही वजन है, वो है फुइला का वजन। दूसरा काम आपने जो करना है वो करना क्या है कि मफऊल का स्टेटस बदल देना है। मफऊल का स्टेटस चेंज कर दें। मफऊल का स्टेटस किस हालत में होता है? नस्बी। नस्बी होता है। चेंज करने का क्या मतलब होगा? अब आपका दो ही चॉइसेस है, क्या करेंगे आप उसको? या रफ़ई या जर्री। और जरी के बारे में आपको बता चुका हूं कि इससे जरी हालत में कब जाता है? हालत जब एक जारा होता है उससे पहले। या तो जारा होता है या वो मुदाफिल है। मुदाफिल है, बिल्कुल। बस। तो जर तो जा नहीं सकता, मफूल का स्टेटस चेंज करना है। इसका मतलब मफूल का स्टेटस चेंज होगा तो मफूल किस हालत में चला जाएगा? रफ़ई। हालत रफा में। अब एक पॉइंट नोट करें आप, जब ये हालत रफा में चला जाएगा, मफूल जब हालत रफा में चला जाएगा तो हालत रफा में तो फाइल होता है। हालत रफा में तो फाइल होता है, मफूल तो नहीं हो सकता। ऐसे ही है ना जी। हालत रफा में तो फाइल होता है, मफूल तो नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या कहेंगे? अगर फाइल कहेंगे तो वो तो मारूफ हो गया। अगर मैं उसको फाइल कहूंगा, उस हालत रफा वाले इस्म को अगर मैं फाइल कहूंगा तो वो तो मारूफ हो जाएगा। तो मजहूल जब मुझे कहना होगा तो मैं उसको फिर फाइल नहीं कहूंगा, बल्कि उसको क्या कहूंगा? मैं उसको नाइबुल फाइल कहूंगा। तो अब आप इसकी डेफिनेशन को और क्लियर आपके सामने आ जाएगी। कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होगा। किस सूरत में? जब फेल मारूफ हो। कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होगा जब फेल मज़कूर हो, मारूफ हो। कोई भी फेल बगैर नाइबुल फाइल के नहीं होगा जब वो मजहूल होगा। तो दोनों जगह पर फाइल तो आपको मिल ही गया ना? जी। बात समझ रहे? नाइबुल फाइल का क्या मतलब है कि जब फाइल की मौजूदगी में जो आदमी उसको संभालेगा वो नाइब कहलाएगा। यही होता है ना, नाइब का काम यही होता है ना कि उसकी गैर मौजूदगी में वो उसके काम को संभाले, वो उसके काम को संभाले। अब तो आपके सामने क्या होगी इसकी हालत? मतलब अगर रफ़ई होगी तो हम कहेंगे नाइबुल फाइल ही। नाइबुल फाइल ही कहेंगे आप उसको, फाइल नहीं कहेंगे। नहीं, आप उसको नाइबुल फाइल ही कहेंगे। अब मुझे एक बात है, आपको इससे क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला? आपके सामने सिर्फ दो ही चीजें लिखी हैं। फेल मजहूल बनाने के लिए मैंने आपके सामने दो ही चीजें लिखी हैं। एक मैंने आपको कहा कि फेल की डाई फुइला में चली जाएगी। दूसरा मैंने आपसे कहा कि मफूल का स्टेटस चेंज हो जाएगा। सामने क्या चीज है? इससे आपके सामने क्या चीज आई? नहीं तो इम्पोर्टेंट जो ये है कि वो फेल की डाई चेंज होती है जिसमें कि जो फाइल है वो छुपा हुआ है। फाइल छुपा हुआ? कहाँ छुपा हुआ? क्या हर फेल के अंदर फाइल छुपा हुआ? नहीं, यानी इसके अंदर ये जो मजहूल है, जैसे आपने बताया कि फाइल जो है वो मजकूर नहीं है, मजकूर नहीं है। हाँ। और जब हम इसकी डाई जो है वो चेंज करेंगे, फोइला जो है,
تو اس میں فائل تو نہیں آ رہا ہے. اس کے بعد جو نائب الفائل ہے وہ حالت رفع میں آئے گا. فائل تو نہیں ظاہر ہوگا. میں تو ابھی فائل کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو آپ سے کہہ ہی نہیں رہا, میں تو کسی اسٹیج پہ نہیں کہا کہ مجہول میں فائل آتا ہے, مجہول میں نائب الفائل آتا ہے. جی جی. آپ کا سوال کیا ہے مجھے سمجھائیں. نہیں, آپ نے پوچھا کہ اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے میں نے آپ سے کہا کہ میں نے آپ کے سامنے صرف 2 چیزیں رکھی ہیں, اس سے آپ کو کیا چیز سامنے آئی ہے آپ کی, وہ مجھے بتائیے. پڑھ چکے ہیں یہ ساری چیزیں, یہ مجھے بتائیے. میں نے آپ کے سامنے صرف 2 ہی چیزیں لکھی ہیں. اس طرح سے دوسرے فعل ہم لکھتے تھے معروف میں, وہاں بھی آپ کے سامنے میں فائل کا ڈائی تو رکھا تھا نا, آپ کے سامنے 3 ڈائیاں رکھی تھی, یا میں نے 1 ڈائی رکھی ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے سامنے, کیا ہے وہ دیکھیں. فعل مجہول کے لیے مفعول لازمی ہے. نہیں, تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ فعل مجہول کس کا بنے گا؟ متعدی فعل کا بنے گا, لازم فعل کا نہیں بن سکتا فعل مجہول. جی جی جی. امپورٹنٹ چیز اس چیز کو نوٹ کریں, فعل مجہول کبھی بھی لازم فعل کا نہیں بنے گا. فعل مجہول لازم فعل کا نہیں بنے گا. اگر لازم فعل کا بنے گا تو اس کی آپ کو ڈائی چینج کرنی پڑے گی, وہ کسی اور ڈائیوں سے آئے گا, وہ بھی انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے. تو امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ مجہول اس کا بنے گا جس کا مفعول آ سکتا ہے, کہ جس کا مفعول ہوگا, کیونکہ مفعول اسٹیٹس لے گا نا نائب الفاعل کا, مفعول اسٹیٹس لے گا نائب الفاعل کا. اگر ایک میں آپ سے کہوں جلسہ, جلسہ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ بیٹھا. وہ بیٹھا, اس کا معروف, اس کا مجہول کیسے بنائیں گے آپ؟ نہیں بنا سکتے سر, اس میں مفعول نہیں. لیکن میں اگر آپ سے کہوں دربا, دربا کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اس نے مارا. اس نے مارا. دربا کا مجہول بن سکتا ہے؟ جی جی. کیا بنے گا دربا کا مجہول؟ ریبا. ضریبا. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اسے مارا گیا. اسے مارا گیا. اب کس نے مارا مجھے بتائیں, فائلہ بتا سکتے ہیں اس میں؟ نہیں ہے نا اس کا, لیکن اس کا نائب الفاعل بتا دیں گے نا, کیا ہوگا اس کا نائب الفاعل؟ کسی نے اس کو مارا سر. تو کون ہوگا نائب الفاعل بتائیں؟ ضمیر ہوگی نا, ضمیر ہوگی. جی ہوا. جی وہ ضمیر ہوگی اس کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں آپ سے کہتا ہوں, آپ کے سامنے میں جملہ رکھتا ہوں, لڑکے نے پانی پیا. اس کی عربی بنائیے. لڑکے نے پانی پیا. پینے کے لیے جو مادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شین, را اور با. شین, را اور با اس کا مادہ استعمال ہوتا ہے ڈائی نمبر 2 پہ. لڑکے نے پانی پیا. شریب الولد. شریب الولد. شریبا الولد. شریبا الولد. ولد. جی آگے کریں کمپلیٹ. الماء. الماء. شرب الولد الماء. لڑکے نے پانی پیا. میں آپ سے کہتا ہوں اس کو مجہول بنائیں. پہلا کام کیا کریں گے؟ پہلا کام کیا کرنا ہے سر؟ ڈائی چینج کریں. ڈائی چینج کریں, کیا بنے گا؟ شوریبا. شوریبا. شریبا کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ خالی؟ اس نے پیا. اس نے پیا. شوریبا. صبح میں بھی بات نہیں کر سکتی, میری کلاس چل رہی ہے. شریبا ابو سے کر لو. وہ پلایا گیا یا کسی نے اس کو پلایا؟ شوریبا اسے پلایا گیا. اسے پلایا گیا.
ٹھیک ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے اب آپ نے؟ سر مفعول کا اسٹیٹس چینج کرنا ہے. مفعول کا اسٹیٹس چینج کرنا ہے کیونکہ یہ تو فائل ہو جائے گا نا. جی بالکل. مفعول کا اسٹیٹس چینج کرے کیا بن جائے گا؟ الماء. الماء الماء. ترجمہ کیا کریں گے؟ اسے پانی پلایا گیا. نہیں اس سے نہیں کہیں گے نا. نائب الفاعل آ گیا نا. جی پانی پیا گیا. پانی پیا گیا. پانی پیا گیا. کس نے پیا؟ فائل ہی پتہ چل رہا نا, چھپا ہوا ہے نا. فائل ہی پتہ چلا نا آپ کو, فائل چھپا ہوا ہے نا. میں نے آپ سے کہا, آپ نے اوپر کیا شریب الولد الماء, لڑکے نے پانی پیا. اب آپ اس بات کو کہہ رہے ہیں پانی پیا گیا. کس نے پیا نہیں پتا, کس نے کیا نہیں پتا. اس کی انالیسس کریں. اس کی انالیسس کریں گے. شریفہ کا فعل ماضی مشغول واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. الماء نائب الفاعل. فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. میں آپ کے سامنے ایک اور جملہ رکھتا ہوں اردو میں. میں آپ سے کہتا ہوں, زید نے محمود کی مدد کی. زید نے محمود کی مدد کی. نصر زید حامدن. نصر زید حامدن. محمود. حامد کرنے کو مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ نے کہا کیا؟ دوبارہ پڑھیں. نصر زید حامدن. حامدن. کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ زید نے محمود کی مدد کی. زید نے حامد کی مدد کی. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حامد کی مدد کی گئی, کیا کریں گے؟ نصر حامدن. نصیرہ. 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 حامدن. عابد. حامد. حامد کی مدد کی گئی. کس نے کی نہیں پتا. میں آپ سے کہتا ہوں اس نے اس کی مدد کی. اس نے اس کی مدد کی. نصرہ. کیسے ہوگی؟ اس نے اس کی مدد کی. نصرہ. اب میں آپ سے کہتا ہوں اس کی مدد کی گئی. نصرہ. ارے نصرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نصیرہ. نصرہ. نصرہ اس کی مدد کی گئی. اس کی مدد کی گئی. اچھا دیکھیں, آپ کو معلوم ہے مفعول دو بھی آ سکتے ہیں. مفعول دو بھی آ سکتے ہیں, آتے ہیں نا. میں آپ سے کہتا ہوں زید نے محمود کو ایک عالم گمان کیا. بنائیے ذرا.
लोकल दिया था वो वाला दिया था। जी, जैद ने महमूद को एक आलिम गुमान किया। हसीबा हसीबा ज़ैदुन महमूदन, हसीबा ज़ैदुन महमूदन, हसीबा ज़ैदुन महमूदन, महमूदन जी, आलिमन आलिमन आलिमन। क्या तर्जुमा करेंगे आप? जैद ने महमूद को एक आलिम गुमान किया। मैं आपको कहता हूँ महमूद को एक आलिम गुमान किया गया। हुसिबा महमूदुन, मुसीबा हुसिबा महमूदुन, मुसीबा इसके स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजे। मुसीबा महमूदुन आलिमुन आलिमुन, नहीं आलिमुन क्यों करें? आलिमन ही होगा। हाँ, एक मफूल में तब्दीली आएगी। नहीं आलिमुन सर, दूसरा मफूल अगर आप ऐसे इसको ना दो मफूल होंगे ना, दूसरा महमूदुन। मफूल ऐसे कैसे है? अच्छा दूसरा सिर्फ मफूल। पहला वाला जो मफूल होगा वो अपना स्टेटस चेंज करेगा। अगर किसी फेल के अंदर दो मफूल आ रहे होंगे तो जो पहला वाला मफूल होगा वो चेंज करेगा स्टेटस, दूसरा नहीं बनेगा, तर्जुमा नहीं बनेगा ना। अब आप करेंगे महमूद को एक आलिम गुमान किया गया। महमूद को एक आलिम गुमान किया गया। पहले था जैद ने महमूद को एक आलिम गुमान किया। अब आपने फाइल को जो है वो महजूब कर दिया, तो आपने कहा महमूद को एक आलिम गुमान किया। मैं आपसे कहता हूं अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। मैं आपसे कहता हूं उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। करें खुतिमा अला क़ुलूबिहिम, खुतिमा खुतिमा क्यों होगा? खुतिमा करें खुतिमा अला क़ुलूबिहिम, अला उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। अब यहाँ तो आपको पास नाइबुल फाइल भी नहीं है इसका। अब नाइबुल फाइल इसमें क्या होगा? जिस तरह से किसी फेल बगैर फाइल के नहीं होगा, फेल मारूफ किसी फाइल के बगैर नहीं होगा, फेल मजहूल भी बगैर किसी नाइबुल फाइल के नहीं होगा। इसका नाइबुल फाइल कौन होगा? खुतिमा अला क़ुलूबिहिम में क्या होगा इसका नाइबुल फाइल? हिम ये बोलिए। हिम हिम कैसे हो नहीं। सकता है? नहीं हो सकता, वो तो नहीं सर नहीं हो सकता, ये इसमें नहीं थोड़ा लॉजिकल करें अपना। मुझे बताइए, आपको पता है कि अगर पहला या चौथा सीगा हो तो फाइल कच्चा पक्का होता है ना, चाहे फाइल हो चाहे नाइबुल फाइल हो। कौन सा सीगा इस्तेमाल किया आपने? पहला सीगा इस्तेमाल किया ना, खुतिमा। तो अगर फाइल नाइबुल फाइल जाहिर नहीं है तो जमीर की सूरत में अंदर मौजूद होगा ना जी। नाइबुल फाइल जमीर की सूरत में अंदर मौजूद होगा कि नहीं होगा? हुआ होगा ना इसका। आप जब एक नॉर्मल जुमला बनाते हैं, मैं अगर आपसे कहता हूं दरबा महमूदन, मैं आपसे कहता हूं हसीबा महमूदन, तो मुझे पता है इसका फाइल क्या होगा? हुआ होगा। इसका फाइल हुआ होगा ना। जी। आपने इसी में से निकाला ना जमीर। तो जब जी। पहला या चौथा सीगा होता है तो चाहे मजहूल में हो चाहे मारूफ में हो, चीज तो वही रहेगी। लेकिन बेसिक चीज में तब्दीली नहीं आ रही है। आप लोग कोई नई चीज आती है
اس پہ کنفیوز نہ ہو کہ آپ کی بیسک چیز کو ہر ٹیسٹ نہیں کر رہا. یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ آپ کی بیسک جو آپ کی جو اس کے میتھڈ ہیں, اس کے جو پروسیجرز ہیں, اس کے جو قوانین ہیں, اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں لاتا. وہ بیسک میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں لائے گا. میں آپ سے ایک اور کرتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں نے گائے ذبح کی. مسلمانوں نے گائے ذبح کی. ذبح المسلمون البقرہ. البقرہ. ٹھیک ہے, میں آپ سے کہتا ہوں گائے ذبح کی گئی. ذبح البقرہ. ذبح ذبح البقرہ. نہ کرے کچھ سن بھی نہ کرے. میں آپ نے کیا بنایا؟ ذبحت البقرہ. ذبحت, سوری جی جی. ہاں, کیوں, اس کی وجہ بتائیے. مؤنث ہے. گائے تو مؤنث ہے نا. جی سر جی. ذبحت البقرہ, گائے ذبح کی گئی. بالکل ٹھیک. پہلے آپ کا فاعل جو ہے وہ ذبح کیوں آیا؟ کیونکہ فاعل آپ کا مذکر تھا, مسلمان. جی 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 بالکل ٹھیک ہے. اب فاعل نہیں ہے, نائب الفاعل ہے. نائب الفاعل کس حالت میں؟ نائب الفاعل آپ دیکھیں نا, مذکر کا مؤنث ہے. مؤنث تھا تو اس نے مؤنث کا سیکھا ہے. ٹھیک ہے. میں نے زینب کی مدد کی. میں نے زینب کی مدد کی. نصر زینب. زور سے بولیں. نصر زینب. آواز نہیں آ رہی سر آپ کی. میں نے زینب کی مدد کی. نصرت زینب. نصر زینب. نصر دوبارہ تو بولیں, کیا بول رہے ہیں زینب. آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. سر آج آپ کی آواز بھی بہت زیادہ کٹ رہی ہے, پوری طرح سر سنائی نہیں دے رہا آج. اچھا, یہ جو صاحب ہے ان کی تو بہت ہی کٹ رہی ہے, ہلکا ایک بولنا غائب ہو رہی ہے. دوبارہ بولیں. نہیں, سر کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. آپ کی پرابلم ہوگا, یہ جو کمپلین کر رہی ہیں. مجھے تو بالکل ٹھیک اچھا, ہے. یہ ذرا کریں, دوبارہ کریں. میں نے نصر زینب. زینب کی مدد کی. جی, نصر زینب. نصر زینب کا کیا ترجمہ کریں گے؟ میں زینب آپ کی کے مدد. سامنے لکھتا ہوں, آپ دیکھ لیں. میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. اب آپ بھی جواب دیجیے گا, کوئی اور جواب مت دیجیے گا پلیز. نصرہ کیا کہا آپ نے؟ زینب. زینب. نصرہ زینب, ترجمہ کریں اس کا. سر سوری, آپ نے جملہ کیا کہا تھا سر, دوبارہ میں نے بتائیں گے. آپ سے کہا تھا میں نے زینب کی مدد کی. اچھا, اس کا ترجمہ کریں نا, نصر زینب. نصر تو زینب سر. زور سے بولیں, بولیں زور سے بولیں, گھبرا کیوں رہے؟ نہیں سر, نصر تو زینب. سر تو زینب. زینب. سر زینب آئے گا سر, رفع حالت رفع. آپ نے کہا نصر تو زینب ہے. میں نے زینب کی مدد کی, آپ نے کہا نصر تو, یہی کہا نا آپ نے؟ جی سر, نصر تو زینب. نصر تو کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے مدد کی. میں نے مدد کی. فائل کیا ہے اس میں؟ سر انا. انا. ٹھیک ہے, میں نے مدد کی. کس کی مدد کی؟ زینب کی. آگے زینب. بتائیے زینب کو زینب کیا کی. کروں؟ زینبہ. تو آپ نے پہلے زینب کو کیوں کہا تھا؟ سر غلطی ہو گئی تھی. یہ اچھی بات. اب میں آپ سے کہتا ہوں زینب کی مدد کی گئی. میں آپ سے کہتا ہوں زینب کی مدد کی گئی. نصیرت زینب. نصرت زینب. آپ جو ہے وہ مونس کا صیغہ کیوں لائے؟ کیونکہ سر آگے جو وہ ہے جن کی مدد کی گئی وہ مؤنث ہے. مونس ہے, وہ مونس ہے, کیونکہ میرے پاس کسی لڑکے کا نام زینب نہیں سنا سر. بالکل صحیح. تو آپ بات سمجھ میں آ گئی. آخری آپ کے ساتھ کرتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے. اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے.
सर फतह अल्लाह फतह अल्लाहु अलबाबल जन्नत के जन्नत दरवाजे, जन्नत के दरवाजे क्या लग रहा है आपको? मुफरद लग रहा है, मुरक्कब लग रहा है? अल अबवाबुल जन्नत। और से सुने मेरी बात, जन्नत के दरवाजे मुफरद लग रहा है कि मुरक्कब लग रहा है? ये मुरक्कब है, इजाफी सर लग रहा मुरक्कब है सर। कौन सा मुरक्कब है? मरकबे अज़ाफी बनाइए फिर मुरक्कब इजाफी है सर। इजाफी। फतहल्लाहु अब्वाबल जन्नती, अब्वाबल जन्नती, फतहल्लाहु अब्वाबल जन्नती। आप अल अब्वाब क्यों कर रहे थे भाई? अब मैं आपको इस जुमले को चेंज कर देता हूं। मैं आपसे कहता हूं जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। फुतिहत अब्वाबुल जन्नती, फुतिहत अब्वाबुल जन्नती, अब्वाबुल बुल जी, फुतिहत अब्वाबुल जन्नती। मुझे आप बताइए कि अब्वाब तो जमा है, आप सीधा वाहिद का क्यों है, वाहिद मुअन्नस का? जमा मुकस्सर। जन्नत मुदाफ के ऊपर मुदाफ जो है वो सर जन्नत है ना सर। नहीं, मुदाफ जन्नत है? अब्वाब जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर कौन सी जमा मुकस्सर है? सर बाब और अब्वाब सर जो मतलब है सर। तो जमा मुकस्सर है तो क्या हो गया इससे? ये कौन सा कानून है? मुअन्नस। ये कौन सा कानून है बताइए मुझे, मुझे शायद नहीं पता, आप बता दिए मुझे। बोले सर जो आपके जहन में अब्वाब बोले। ये गैर आकिल सर। हाँ गैर आकिल है, वो जमा मुकस्सर कहाँ से आ गया इसमें? गैर आकिल की जमा है सर। गैर आकिल की जमा जी सर। है, इसलिए जो है वाहिद मुअन्नस है। अगर आकिल की जमा मुकस्सर होती तो फिर तो फुतिहत भी आ सकता था और फुतिहा भी आ सकता था। आकिल की अगर जमा मुकस्सर होती तो फुतिहत भी आ सकता था और फुतिहा भी आ सकता था। ये गैर आकिल की जमा, गैर आकिल की जमा। क्लियर हो गया सर जी? कोई सवाल, कोई इश्काल? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। मजहूल में होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपने उसकी डाई को चेंज करना होता है। डाई चेंज होती है, आपने कोई डाइयाँ चेंज तो नहीं करनी ना, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखना है कि उसकी डाई। अब आपके पास माजी का कोई भी सीगा आता है और माजी का सीगा जब आपके पास फुइला की डाई पे आपको नजर आ जाए, फुइला की गर्दान अच्छी तरह से आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, फुइला की गर्दान जो है आपके अंदर बहुत अच्छी तरह से जहन में होनी चाहिए। आप उसको जो है आपके पास जब भी वो आपके पास आ जाए आप समझ जाएंगे मजहूल होगा, और जब मजहूल होगा तो इसका आपको फाइल नहीं मिलेगा बल्कि आपको इसका नाइबुल फाइल मिलेगा। ये नाइबुल फाइल जाहिर की सूरत में भी हो सकता है जैसे आपको यहाँ मिला था, ठीक है, और ये ज़मीर की सूरत में भी हो सकता है। एक सवाल पूछ सकता हूँ? जो आप समझते हैं। जी सर पूछे। आपने फरमाया कि जब दो मफूल हों तो दूसरा जो मफूल है वो हालत नस्ब में ही होता है। जब ये दोनों एक ही तब्दीली करेंगे ना, दोनों तब्दील नहीं करेंगे आप। हाँ जी, लेकिन जब इस तरह हो हरफ अतफ बीच में हो, वाव हो, जैसे जैद और हामिद की मदद की, उसमें भी यही रूल रहेगा? ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताइए। जैसे आपने फरमाया उस हिसाब से तो ऐसे ही रहना चाहिए, यानी आप दूसरा। गलत कह रहे हैं, मैंने ये फरमाया नहीं, फिर आप गलत कह रहे हैं। आपको जब मैंने दो मफूल बताए थे तो मैंने आपको उसकी क्लियर एक्सप्लेनेशन बताई थी। जब मैंने आपसे लिखा था नसरा हामिदन व ज़ैदन, तो मैंने आपसे कहा मातूफ और मातूफ के लिए मिल के एक मफूल बने। तो फिर तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो नहीं है ना, सके भाव है तब था रटे। नहीं, मैंने इसलिए पूछा ना, क्लियर करने। हाँ तो आप सवाल आप थोड़ा सा जल्दी कर गया डॉक्टर साहब। अच्छा। डॉक्टर साहब रोटी भी खाई? नहीं अभी नहीं।
जद्दा में भी टाइम नहीं हुआ। सर जद्दा में टाइम, मैं तो हमेशा, मैं तो जद्दा में भी खा लेता था, मतलब मैक्सिमम 7 बजे तक। आप तो डॉक्टर है सर, आपको तो और जल्दी खाना चाहिए। नहीं, वो क्लास का प्रेशर इतना होता है कि उसको खाने का मजा नहीं आता। क्या प्रेशर? कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर करेंगे तो कैसे कामयाब होंगे सर? प्रेशर थोड़ी लेना चाहिए। अच्छा जी, कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं है, फाइल जो है वो फेल के बाद आएगा। अब टर्मिनोलॉजी अब आप चेंज करेंगे। कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं है, फाइल हमेशा फेल के बाद आएगा। फाइल मज़कूर भी हो सकता है, मजहूल भी हो सकता है। मज़कूर होगा उसे हम मारूफ कहते हैं, अगर माजूफ होगा उसे मजहूल कहेंगे। मजहूल का नाइबुल फाइल होगा, मज़कूर का जो है वो मारूफ का जो है वो फाइल होगा। दोनों हालत रफा में, ठीक है जी। बस ये पॉइंट अपने ज़हन में रखें, कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होता, फाइल हमेशा फेल के बाद आता है, ठीक है जी। मैं आपके सामने एक जुमला रखता हूं, मैं आपसे कहता हूं ज़रिबतु ज़ैदन, क्या तर्जुमा करेंगे? जी जी जनाब, हेलो। मैंने जैद को मारा। जोर से बोले, घबराए नहीं, घबराए नहीं। ये होगा मैंने जैद को मारा। हाँ हाँ यानी बताइए, तर्जुमा बताइए। मैंने जैद को मारा। मैंने जैद को मारा, मैंने जैद को मारा। कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं है, और फाइल हमेशा फेल के बाद आता है, ऐसे ही है। फाइल हमेशा फेल से के बाद आएगा, फाइल कभी भी फेल से पहले नहीं आ सकता, ये याद रख लीजिएगा। फाइल कभी भी फेल से पहले नहीं आएगा। अगर फेल से पहले फाइल आएगा तो फिर वो जुमला फेलियर नहीं होगा, ठीक है। फाइल हमेशा फेल के बाद आएगा, लेकिन मफूल जो है वो फाइल से पहले भी आ सकता है और मफूल से पहले भी आ सकता है। फाइल से पहले आने की तो एक वजह मैंने आपको बताई थी, क्या वजह थी? एक वजह मैंने आपको बताई थी कि वो ज़मीर की सूरत में होता है, ज़मीर दफा हसर देने के लिए होता है। लेकिन ये याद रख लीजिएगा कि मफूल फाइल से फेल से भी पहले आ सकता है। यानी दरब तो ज़ैदन का तर्जुमा आपने क्या किया? दरब तो ज़ैदन का तर्जुमा क्या किया आपने? मैंने जैद जैद को मारा। मैं इस जुमले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इस जुमले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ज़ैदन दरब। आप क्या तर्जुमा करेंगे? सही दन दरख्तू। आप क्या तर्जुमा करेंगे? जैद को मैंने मारा। जैद को मैंने ही मारा है, मैंने ही मारा। अच्छा, यानी किसी और ने नहीं मारा। दरब तो ज़ैदन, जैद को मैंने मारा, यानी इसका मतलब मैंने तो मारा ही, किसी और ने भी मारा हो सकता है। लेकिन जब मैंने कहा ज़ैदन दरब, तो जैद को मैंने ही मारा है और किसी ने नहीं मारा, ठीक है। इसी जुमले को मैं ऐसे अगर कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं दरब्तुहु, क्या तर्जुमा करेंगे? उसने उसको मारा। आप बगैर देखे करते हैं, मुझे मजा नहीं आता। गौर नहीं करते आप, हो क्या? मैंने उसको मारा। मैंने उसको मारा, दरब्तुहु है यार, सॉरी सर, दरब्तुहु थोड़ी है। जल्दी नहीं करें बॉस, कोई सर वो उस पे रोशनी पड़ रही थी, समझ में नहीं आया सर। सर तो पूछ लिया करें, मुझे आप मुझे कहते हैं उजाले में ले आओ, मैं आपको उजाले में ले आता। दरब्तुहु, मैंने उसको मारा। अब मैं इस जमीर को, जमीर इसमें मफूल क्या है? हु जमीर है ना, हु मफूल है ना जी। मैं इसको मुकद्दम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर अगर मैं उसको मुकद्दम करूंगा तो क्या हो जाएगा? इसकी शक्ल ऐसे हो जाएगी,
हु ऐसे ही हो जाएगा। जी अब मुझे बताइए ये हु है, ये कौन सी ज़मीर है? सर ये तो नस्बी जल्दी वाली ज़मीर है। हाँ, नस्बी जरी की ज़मीर, इसको क्या कहते हैं हम? हुआ की। हम्म, नहीं नहीं तो क्या कहते हैं? बार बार मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। अटैच ज़मायर, अटैच अटैच ज़मायर, अटैच ज़मीर है, अटैच ज़मीर। अटैच ज़मायर है, तो ये अटैच तो नहीं है कहीं, नहीं डिटैच लग रही है यहाँ पे सर। जबकि ये तो अटैच ज़मायर है। जी तो फिर क्या करते हैं, अगर अटैच ज़मायर को लेके आना है अलग से, और आपको मालूम है कि वो बगैर अटैच ज़मायर के इस्तेमाल ही नहीं हो सकती है, तो फिर क्या करते हैं, उस ज़मीर से पहले या लगा देते हैं। कुरान मजीद में बहुत पढ़ा होगा आपने, इया का, इया हो, इया हुम, इया का। तो ये जो इया है इसका अपना कोई मानी नहीं, इस इया का अपना कोई माना नहीं है, याद रख लीजिएगा। लाइट तो नहीं पड़ रही इस पे? थोड़ी सी पढ़ रही सर, बट आप बोल रहे हैं तो समझ आ रहा चलिए मैं इसको नीचे कर देता हूँ। है। याहू, इस इया का अपना कोई माना नहीं है, याद रख लीजिएगा। इया का अपना कोई माना नहीं है, ये सिर्फ अटैच ज़मायर को इस्तेमाल करने के लिए आती है। इयाहू दरख्तु, क्या मतलब होगा? उसको मैंने ही मारा। पहले क्या था? दरख्तुहु, मैंने उसको मारा। अब मैंने उसको कहा इयाहू दरख्तु, उसको मैंने ही मारा और किसी ने हाथ नहीं लगाया। उसको मैंने ही मारा और किसी ने हाथ नहीं लगाया। मैं आपसे कहता हूं जुमला बनाइए, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। खलक़ल्लाहुल इंसाना, खलक़ल्लाहुल इंसाना, खलक़ल्लाहुल इंसाना। एनालिसिस करें इसकी। खलक़ा फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब, अल्लाहु फ़ाइल, अल इंसाना मफ़ूल बिही, जुमला फ़ेलिया इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। नो जुमला सर सॉरी, कुछ ना कुछ फ़ेलिया, जुमला फ़ेलिया। मैं इस जुमले फेलिया को जुमला इसमें मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। क्या करूंगा मैं? सर मुब्तदा बनाना पड़ेगा ना आपको पहले, फिर तो ज्यादा बना, मुझे करना क्या पड़ेगा? ये तो सब एक ही जुमला बार बार जब से पैदा हूं तब से कह रहा हूं, कोई भी फेल फाइल के बदले मुकम्मल नहीं है, और फाइल फेल के बाद आता है, और फाइल फेल के बाद आता है। फाइल कभी फेल से पहले नहीं आएगा। फाइल अगर फेल से पहले आएगा तो कोई जुमला फेलियर नहीं बनेगा, बल्कि क्या बन जाएगा? फाइल अगर फेल से पहले आएगा तो क्या बन जाएगा? जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया बन जाएगा ना। फाइल लेके आए, फाइल क्या है इसमें? अल्लाह, अल्लाहु। बनाइए बनाइए, अल्लाहु, 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 खलक़ल इंसान, खलक़ल इंसान, एनालिसिस करें इसकी। सर अल्लाहु जो है मुब्तदा है, अल्लाहु मुब्तदा,
جی اور خلق الانسان یہ نہیں الگ الگ کریں نا, خلق کا بھی انالیسس کریں پہلے. خلق فعل ماضی واحد مذکر فعل ماضی معروف, معروف. او اچھا اس کو اس طرح کرنا ہے. فعل ماضی واحد مذکر غائب, معروف ہے. فاعل کیا ہے؟ الانسان ہوا الانسان فاعل ہے. نہیں سر سوری ہوا سر میں آگے دیکھ رہی تھی سوری. ہوا اتنا مکمل نہیں کہ آگے چل رہی ہیں آپ. اور انسان کیا ہو جائے گا؟ مفعول. مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ جملہ خبریہ, جملہ فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ مبتدا کے لیے کیا بن جائے گا؟ خبر خبر. اور مبتدا اور خبر مل کے کیا بن جائیں گے؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. اب مبتدا اور خبر کی میں آپس میں کوئی ریلیشن شپ ہے نا. کیا ہے پہلی ریلیشن شپ؟ پہلی ریلیشن شپ ہے کہ مبتدا معرفہ خبر نکرہ. جی مبتدا معرفہ خبر نکرہ. تو مبتدا معرفہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے. جی ہے. جی ہے. پہلی چیز تو ہو گئی. خبر نکرہ, اس کو ہولڈ کرا دیں. دوسری چیز مبتدا جو ہے وہ حالت رفع, جی مبتدا حالت رفع اور خبر بھی حالت رفع. مبتدا حالت رفع میں ہے, جی ہے. یس. خبر کو چھوڑ دیں. تیسری چیز آ گئی جنس اور عدد. جنس اور عدد آ گئی. مبتدا مجھے بتائیے واحد ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. خلقات میں دیکھیں فعل کیا ہے؟ واحد ہے کہ نہیں ہے؟ فاعل جی واحد ہے. ہوا ہے نا. ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. چوتھی چیز آ گئی جنس. مبتدا اللہ کیا ہے؟ مذکر لفظی مذکر. لفظی سوری لفظی مذکر. اور خلقہ کیا ہے؟ مذکر. مذکر. جی غائب مذکر. مذکر ہی ہے نا. جی 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 بالکل. غائب حاضر کو چھوڑ دیں ابھی. جی جی مذکر ہی ہے. اب آپ کی دو چیزیں رہ گئی. کون کون سی؟ ایک نکرہ اور دوسرا حالت رفع. اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, نوٹ کر لیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ نوٹ کر لیں. گرامر کے نزدیک, گرامر والوں کے نزدیک یاد رکھیے گا, جملہ جو ہوتا ہے, جملہ کوئی بھی جملہ, یہ خلق الانسان پورا ایک جملہ فعلیہ ہے نا. جی گرامر کے نزدیک جملہ جو ہے وہ نکرہ ٹریٹ ہوتا ہے. جملہ کیا ٹریٹ ہوتا ہے؟ نکرہ. جملے کا جو جملے کی جو وسعت ہے نا, جملے کی جو وسعت ہے, جملے کی جو وسعت ہے وہ کیا ٹریٹ ہوتی ہے؟ نکرہ. نکرہ. جملے کی وسعت کیا ٹریٹ ہوتی ہے؟ نکرہ. نکرہ. تو مجھے بتائیے کہ جو پہلا والا اسٹیپ تھا مبتدا معرفہ خبر نکرہ, وہ پوری کور ہو گئی. جی جی جی. دوسری چیز جملے کی جو اعراب ہوتا ہے, جملے کا جو اعراب ہے وہ یاد رکھ لیجیے گا, وہ ہوتا ہے مبنی. مبنی کس کو کہتے ہیں؟ تینوں جو حالتوں ایک ہی حالت میں ہو. ایک ہی حالت میں ہوتا ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے کہ وہ نصب ہے, جر ہے کہ رفع ہے. تو جب یہ خلق الانسان مجھے معلوم ہے جملہ ہے اور جملے کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہے. تو میں اس کو کیا ٹریٹ کروں گا؟ محلاً رفع. رفع. ختم. سمپل. لیکن آپ کو بیسکلی خیال کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی مطابقت کا خیال رکھنا پڑے گا. پہلا بیسک, فار ایگزامپل میں آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل کرتا ہوں اور چیز آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کور ہو جائے گی. میں آپ سے ایک جملہ آپ سے کہتا ہوں, میں آپ کے سامنے یہاں لکھتا ہوں. میں آپ سے لکھتا ہوں ذبح المسلمون البقرۃ. کیا ترجمہ کریں گے؟ اچھا اس کا آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ خلق اللہ الانسان. اللہ نے انسان کو تخلیق کیا. اچھا اب نیچے والا کا ترجمہ کریں, اللہ خلق الانسان. اچھا
تخلیق کیا انسان کو اللہ نے، اللہ ہی نے، یہ اللہ ہی نے انسان کو تخلیق کیا. اللہ ہی نے. اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا، تخلیق کیا. مجھے بتائیے آپ نے ہی کا ترجمہ کیوں لیا؟ سر یہاں تاکہ مبتدا آگے نا پہلے نہیں مبتدا تو آ گیا. دیکھیں اصولاً اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اللہ. خلقہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے پیدا کیا ہوگا؟ اس نے پیدا کیا. انسانہ اس نے انسان کو پیدا کیا، یہی ترجمہ ہوگا نا خلق الانسان کا. اس نے انسان کو پیدا کیا، یہی ترجمہ ہوگا نا. جی. جملہ اسمیہ کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے مبتدا پھر خبر. جی. تو آپ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ اس نے انسان کو پیدا کیا، ایسے ہی ترجمہ ہونا چاہیے نا. جی. تو بیسکلی دیکھا جائے تو پیدا کرنے والے کا ذکر دو دفعہ آ رہا ہے نا، اللہ اور اس نے. جی. تو جو ابھی طلعت جی نے کہا تھا، مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیسے کہا تھا، اگر سمجھ سے کہا تھا تو بہت زبردست کام کیا آپ نے، آپ کو 2 انگوٹھے ملنے چاہیے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر حسر و تاکید کا مفہوم لے آتے ہیں. اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں ان دونوں جملوں کے اندر آپ کو کیا فرق محسوس ہوا؟ بہت فرق محسوس ہو رہا ہے. کیا اسٹریس ہے اللہ پہ. تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جملہ اسمیہ از مور پاورفل اینڈ مور اسٹرانگر. اچھا. جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کا جو ہم ایک فرق تو بتاتے ہیں بڑا آسان سا، کہ جو جملہ فعل سے شروع ہوا وہ فعلیہ ہو گیا، جو اسم سے شروع ہوا وہ اسمیہ ہو گیا. یہ تو ابتدا میں آپ کو سمجھانے کے لیے. لیکن جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے کہ اگر، کیونکہ بات مفہوم تو ایک ہی ہے نا دونوں میں، فرق کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، بات تو وہی ہے نا. لیکن بنیادی فرق کیا ہے کہ جملہ فعلی، جملہ اسمیہ جو ہے اس کے اندر اسٹریس زیادہ. ذبح المسلمون البقرہ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا. ذبح کیا. اب میں اس کو جملہ اسمیہ بنانا چاہتا ہوں، فاعل کو فعل سے پہلے لے آؤں گا، فاعل کو فعل سے پہلے لے آؤں گا نا. ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ المسلمون. المسلمون. اب کیا کروں گا مجھے بتائیے؟ فائل یہ آپ کریں، باقی ذبحت. ذبح کیوں آئے گا؟ المسلمون ہے نا، ذبحو ہے وہ مطابقت رکھتی ہے نا. ذبحو. ذبحو. اچھا. ذبحو البقرہ، انہوں نے گائے کو ذبح کیا. المسلمون مبتدا، ذبحو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب، البقرہ اس کا مفعول، فعل اپنے فاعل اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. یہ جملہ فعلیہ المسلمون مبتدا کے لیے کیا بن گیا؟ خبر بن گیا. خبر مبتدا مل کے جملہ اسمیہ بن گئے. ترجمہ کیا کیا؟ مسلمانوں نے ہی گائے کو ذبح. مطابقت چیک کر لیں. المسلمون کیا ہے؟ جمع ہے، ذبح جمع ہے. ٹھیک ہے. المسلمون جو ہے وہ مذکر ہے، ذبح یہ بھی مذکر. المسلمون جو ہے وہ مبتدا ہے، معرفہ ہونا چاہیے. خبر جو ہے ذبح البقرہ جملہ ہے. جملے کی وسعت کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے، تو نکرہ بن گئے. المسلمون مبتدا ہے، مبتدا کی جو اعراب ہوتا ہے، اسٹیٹس ہوتا ہے، وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. جملے کا جو اعراب ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے، تو وہ محلاً حالت رفع. ختم ہو گئی، کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور زبانی کرتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں داخل ہوا کلاس میں، جملہ فعلیہ بنے. میں داخل ہوا کلاس میں. دخلت.
जी जी बोले बोले। दखल तो क्लास को क्या बताऊं? फसल फसल फसली फिल फसली फसली दखल तो फिल फसली फिल फसली। दखल तो फिल फसली, मैं क्लास में दाखिल हुआ। अब मैं कहता हूं कि आप इसको जुमला इसमिया बना दें। बनाइए। सर पहले अल फसली आ जाएगी। जुमला इसलिए बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? फाइल को फिर से पहले बनाना पड़ेगा ना जी। फाइल को फाइल क्या है इसमें? अना 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 दखल तो फिल फसली, बात खत्म हो गई। जी। अना दखल तो फिल फस्ल। अना मैं ही क्लास में दाखिल हुआ। मैं आपसे कहता हूं कि दो चोर घर में दाखिल हुए। दो चोर घर में दाखिल हुए, जुमला फेलिया बनाइए। दो चोर दखल दखल सारिकानी दखला अस्सारिकानी फिल बैती। फिल बैती दखला अस्सारिकानी फिल बैती। दो चोर घर में दाखिल हुए। मैं आपसे कहता हूं इसको जुमला इसलिए बना दें। जी बनाइए। घबरा क्यों रही है? अस्सारिखानी अस्सारिकानी। अब अस्सारिकानी की मुताबिकत करें। सारिकानी मुसन्ना है ना? जी पहले तो दखला था, अब क्या आएगा? दखला दखला। अस्सारिकानी दखला दखला फिल बैती। फिल बैती खत्म हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपका जुमला फेल माजी मुकम्मल होता है। मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को कुछ और कुछ कुरान की आयत अभी भेजूंगा मैं इंशाअल्लाह, उसको कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की। और उसके अलावा ऐसा तो कुछ नहीं होगा। या तो फिर हम कुछ नेक्स्ट सेशन के अंदर कुछ आपके साथ पहले थोड़ा सा टाइम देके कुछ करने का आयात मैं आपके साथ करना चाहूंगा, उसके बाद हम चलेंगे, या मैं आपको एक्सरसाइज भेज देता हूँ जैसा भी होगा। तो बल्कि अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको कुछ आयात बताता हूँ, आप नोट कर लें, और उसको अगर आप कर सके तो चले मैं आपको आयत नंबर लिख के भेज देता हूँ। आयत निकाल के आप जरा उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, उन आयात की। और जो चीज अभी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुरान मजीद में आपको ओवर 90% आयात इसी तरह से मिलेगी। तो उसका पहला हिस्सा जुमला इसमिया होगा, उसका दूसरा हिस्सा जुमला फेलिया होगा, फिर दोनों मिलकर बनेंगे। बाद जगह आप और आगे जाएंगे तो पूरे का पूरा जुमला फेलिया जो है वो सिर्फ मजरूर बन के आ रहा हो। जो जुमला फेलिया एक पूरे जुमला बनेगा वो पता चला सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिला बन के आ रहा होगा। सिला और मौसूला मिलके जो है वो पता चला सिर्फ मजरूर बन रहे होंगे, और फिर जारा मजरूर मिलके कोई चीज बन रहे होंगे, वो किसी और चीज के साथ अटैच हो। ये चीजें इंशाअल्लाह ताला आती रहेंगी आपकी। जुमला हमने जब ये माजी पढ़ा, फेल माजी पढ़ा, तो हमने फेल माजी के अंदर जितनी चीजें थी उन चीजों को कोशिश की हद तक इम्कान के हम उसको डिटेल में आपके साथ करें। हमने पूरी कोशिश की। जी पूछे सर। ये जो आपने लिखा हुआ है यहाँ खलक़ल इंसाना, खलक़ल्लाहुल इंसाना, तो यहाँ पे इसमें ताकीद नहीं आ रही कि अल्लाह ही ने इंसान को पैदा किया? नहीं आएगी ना, नहीं आ रही। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, मगर जो उसमें कुरान में है कि खलक़ल इंसान मिन अलक़, वहाँ पे भी ताकीद नहीं आ रही, हालांकि नहीं आ रही। वो भी जुमला है ना, सीधा सीधा जुमला फेलिया है ना, सीधा सीधा। लेकिन अगर वो आ जाता कि अल्लाह खलक़ल इंसाना फी अलक़ मिन अलक़, तो फिर जोरदार आ जाता।
अच्छा एक और क्वेश्चन है लेकिन जी, 2 दफा आप तर्जुमा करें ना, 2 दफा आप तर्जुमा करें। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपसे कहता हूं, अभी आपने वो वाला फेल नहीं पढ़ा, मैं आपको वैसे एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं आपसे कहता हूं कुरान मजीद की एक बड़ी मारूफ आयत है, ठीक है, कुरान में इसकी पहले आपको पूछ सकते हैं। बेगम यार कुरान मजीद की बड़ी मारूफ आयत है, तरकीब हम नहीं कर रहे, वैसे आपको तर्जुमे की बेस पर बता रहा हूं। इन्ना, इन्ना का क्या तर्जुमा करेंगे आप? बेशक हम, तर्जुमा है ना पूरा, बेशक हमने, बेशक हमने। फिर आता है इन्ना नहनु, क्या तर्जुमा करते हैं आप? हम, बेशक हम ही ने। कभी आपने देखा है कि तर्जुमे में बेशक हम नहीं सर। कभी देखा है? उसके आगे भी आ रहा है नज़लना, नज़लना का मतलब होता है हमने उतारा, नज़लना का मतलब होता है हमने उतारा, तो उसका तर्जुमा तो आना चाहिए था यकीनन हमने उतारा, ऐसे ही आना चाहिए ना जी। आपने आज तक कभी पढ़ा ऐसा तर्जुमा? नहीं पढ़ा ना। तो बात ये है कि कुरान मजीद तो है ही महसूस करने की चीज, ये ट्रांसलेशन से समझने की चीज नहीं है। ये ट्रांसलेशन इसलिए तो मारे जाते हैं, फिर हम उन ट्रांसलेशन में अपनी तावीलात भी डाल के उसमें और 4 चांद लगा देते हैं, हम उसमें और 4 चांद लगा देते हैं। जिस तरह से आज भी अगर आप देखें कि आल का जो 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 माना है, वो हमने हमेशा आल का माना जो है, ये आल है ना, आल, इसका माना हमेशा हमने सिर्फ औलाद में इसीलिए, जबकि आल के माना बहुत सारे, आल का एक मारूफ माना जो है जो कुरान से साबित है वो क्या है? जो कुरान से साबित है आल का माना, वो मुझे बताइए क्या है? फॉलोअर्स, फॉलोअर्स। आले फिरौन, आले फिरौन की क्या आप तर्जुमा ये करते हैं फिरौन की औलाद? तो क्या 6 लाख लोग, 60 लाख लोग और फिरौन की औलाद ही थी क्या वो? नहीं सर, इत्तेबा करने वाले जो उसकी बात, पैरवी करने वाले। लेकिन हम फिर इसको उस पे लाके एक हमारे बहुत बड़ा फिर एक एलिमेंट ऐसा है कि जो अपने आप को बिल्कुल क्लोज कर देता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और बाकी सब उससे बाहर हो जाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे है कि नहीं है? राइट। तो हम करते क्या है आप, इसीलिए आप देखें हमारे यहाँ जो तराजुम के अंदर जो दुरूद इब्राहिम का तर्जुमा होता है, उसमें भी आले मोहम्मद का क्या तर्जुमा करते हैं? उनकी औलाद। औलाद। ये बताइए क्यों नहीं करते? क्या मैं और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स नहीं हैं क्या? दुरूद तो आपको सिखा रहा है कि हर उससे सलामती हो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर है और जो सैयदना इब्राहिम का फॉलोअर है। आपने तो उसको बांध दिया, क्यों? क्योंकि आपने इसका जो माना है किसी और जगह पे फिक्स करके उसको बांध देना है, उसको बांध देना है ना आपने। तो हमने अपने हाथों से अपनी सारी जगहों, बहुत सारी जगहों में अपने साथ ज्यादतियां की है, इसमें किसी का कसूर नहीं है, इसमें इसराइल ने नहीं कहा था हमसे, ना हमसे आके जो है ना वो अपना क्या कहते हैं किसी दूसरे क्रिश्चियन ने उधर, हमारी अपनी हरकत है, हमारी अपनी। तो इसीलिए फिर मैं कहता हूँ हाँ, अपनी तबाही में फकत हाथ है अपना, कुछ इसमें नसीबों का मेरे फेर नहीं है, हम इसके जिम्मेदार खुद है, कोई नहीं है हमारा, हम इसके अपने खुद जिम्मेदार। तो कुरान मजीद का जो जो असल उस्लूब है वो क्या है? वो है उसको महसूस करना, और ये महसूस उसी वक्त करेंगे जब हम इसकी जबान से इतनी वाकफियत रखें
آپ سے کوئی نہیں کہتا کہ آپ اس کے اوپر کوئی فلسفہ لکھیں. وہ فلسفہ لکھنے والے لکھ کے چلے گئے, امام راضی چلے گئے, دوسرے آئے لے کے چلے گئے. میرا آپ کا کام نہیں ہے فلسفہ لکھنا, لیکن اتنا ہمیں آنا چاہیے کہ ہم اس کے بیسک معنی کو کم سے کم فیل کر سکیں, بیسک معنی کو ہم محسوس کر سکیں. تبھی آپ دیکھیں کہ جب عرب کے اندر لوگ تراویح میں یا قیام کے اندر جب وہاں کا امام پڑھتا ہے تو وہ جو پیچھے جو بہت سارے اس کے مقتدی ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. ہمارے یہاں معاملہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بڑی بڑی مساجد میں بھی آپ چلے جائیں, نہ امام کے نکل رہے ہوتے ہیں نہ اس کے پیچھے والے کے نکل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اور ٹرین کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں. بلکہ ہمارے یہاں تو اس کی پڑھائی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, قالو کے علاوہ کا لفظ ہی سمجھ میں نہیں تھا. قالو پھر آگے بھاگ رہا ہوتا, قالو پھر کب آگے بھاگ رہا ہوتا. تو یہ محسوس کرنے کی چیز, اتنا محسوس کریں گے اتنا ہوگا. اور یہی ہمارا اصل کام, ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ہم قرآن کو اس کے بیسک متن سے سمجھ سکیں, اس کو محسوس کر سکیں. کم سے کم سن کے نہ کر سکیں, کیونکہ سننے میں دشواری ہے, اس لیے کہ زبان ہماری نہیں ہے, محسوس ہم نہیں کر سکتے انٹل انلیس کہ ہمیں وہ حصہ یاد ہو. نہیں تو کم سے کم پڑھ کے تو آپ اس کو محسوس کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. سر ایک اور سوال ہے, وہ آپ نے کہا اس سے پہلے کہ وہ ایا جو ہے اس کے کچھ معنی نہیں ہوتے, کوئی معنی نہیں ہے. تو پھر یہ جو ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین, یہاں بھی ایا آیا ہے, تو ہاں لیکن وہ دیکھیں نا آپ اس میں چیز دیکھیں, وہ جو کا ہے بیسیکلی وہ تھا نعبدو کا. یہ فعل مضارع آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, نعبدو کا, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب میں نے تیری جو ہے کا جو ہے وہ مفعول تھا, اس کو مقدم کر دیا. کا اٹیچ ضمائر ہے, اس کو لکھ نہیں سکتا تو ایا کے ساتھ لکھا. اب اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. پہلے تھا نعبدو کا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, میں نے اس کو مقدم کر دیا, ہم نے کہا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اب بات سمجھ رہے, مقدم کر دیا نا مفہوم کو, تو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, کیونکہ مضارع ہے. پہلے تھا نعبدو کا, اصل میں تھا نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب میں تیری کو مقدم کر دیا تو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, تو ہی کا مفہوم نکل آیا. ٹھیک ہے جیسے سر آپ نے یہ آیت لکھی ہے نا جزاک اللہ. جس میں آپ نے کہا انا نحن نزلنا, اس کے بعد وہ آتے ہیں انا لہو الحافظون, جی یعنی ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں. بیچ میں واو آ گیا, واو. اب اتنی جگہ پہ آتا ہے, اتنی جگہوں پہ آتا ہے, تو اب آپ دیکھیں ہم آپ کے پاس تھوڑی ترجمہ آتا ہے. آپ اگر تراجم میں دیکھیں تو آپ کو یہی ترجمہ مل جائے گا, یقیناً ہم نے نازل کیا ایسے ہی ہے نا, اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے جب 3 دفعہ کہہ رہا ہم تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا سر جی, کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی کہ نہیں ہوگی, مجھے بتائیے. ایسے تو الٹ اپ نہیں ہو سکتا نا. جی بولے, آپ کچھ کہہ رہے ہیں. جیسے انا لہو لحافظون, ہاں مطلب میں آپ سے کہنا چاہتا, وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا, وہ ترکیب کچھ اور ہے. لیکن سر آپ کو ایک بیسک چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک چیز میں اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں تو 3 دفعہ لفظ آ رہا ہے ہم, لیکن آپ کو تراجم میں 3 دفعہ ہم نہیں ملتا. تراجم میں پھر ملنا چاہیے نا, یقیناً ہم نے اتارا, ملنا چاہیے نا سر ایسی. اسٹریس ہے نا, بہت زیادہ اسٹریس ہے. اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کو نازل کرنے والا کون ہے, کوئی نہیں ہے, ہم ہی ہیں. تو بلا شبہ یقیناً ہم نے ہی. اب آپ جتنا اس میں اسٹریس پیدا کر سکتے ہیں, اب یہ اسٹریس اپنے الفاظوں سے کتنا پیدا کریں گے آپ, لیکن آپ جس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں وہ تو اس کو تو آپ بیان نہیں کر سکتے نا. جب آپ اپنی کسی بہت چاہنے والے کے ساتھ ملتے ہیں, آپ اپنی والدہ کے ساتھ یا اپنے والد کے ساتھ یا اپنی بیٹی کے ساتھ یا اپنے بیٹے کے ساتھ جس سے آپ کو بہت پیار ہو, تو آپ اس سے جب آپ اس کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں یا اس کا ماتھا چومتے ہیں, تو وہ جو گلے سے لگانا اور جو اس کا ماتھا چومنا ہے وہ تمام ایکسپریشن کو کور کر لیتا ہے کہ نہیں کر لیتا. آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میں آپ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں. تو وہ اس کو محسوس کون کر سکے گا, صرف آپ 2 ہی کر سکتے ہیں, جس نے وہ عمل کیا اور جس کے ساتھ وہ عمل ہوا. ایسے ہی ہے نا, اس کو کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا. جب میری والدہ آج بھی جب میں ان کے سینے سے لگتا ہوں اور مجھ سے کہتی ہے نا ہاں میرا بیٹا آ گیا, تو وہ میں اس کو صرف میں ہی محسوس کر سکتا ہوں, اور کوئی محسوس کر ہی نہیں سکتا.
تو وہ ساری چیز یہ اس کی جو خوبصورتی ہے نا قرآن کی وجہ تو یہ قرآن کا ایک آپ سے اسلوب جی سر قرآن کا ایک اسلوب ہے نا جس کو ہم نے فالو کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اس طریقے سے. بالکل انشاءاللہ بإذن اللہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ تمام لوگ جو ہے نا بغیر تراجم کے اس قرآن کو جب پڑھا کریں گے نا جب خود دیکھ کے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کچھ الفاظوں کی جس میں ڈکشنری کا تھوڑا چیزیں ہوں اور اگر بہت ریگولر پڑھیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معنی آپ کے سامنے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گے. پھر آپ کو ضرورت کی پڑے گی اور پھر آپ انجوائے کریں گے. پھر آپ کو جب وہ کچھ حصے یاد جزاک ہو اللہ جائیں گے جزاک تو اللہ. آپ لوگوں کو جب بیان کریں گے تو وہ بھی رشک کریں گے اور آپ بھی رشک کریں گے اور پھر لوگ آپ سے حسد بھی کریں گے. اور یہی وہ ایک ایسا جگہ ہے جہاں حسد کرنا جائز ہوگا. جب آپ کو پتا ہے حسد کرنا جائز ہے, کسی کے پاس اگر اس چیز کا علم ہو اور دوسرا اگر حسد کرے نا کہ کاش میرے پاس بھی یہ ہو. ویسے تو حسد منع ہے نا کہ کسی کے پاس گاڑی اور آپ کہیں گے میرے پاس ایسی گاڑی نہیں تو وہ حسد ہے. حسد نہیں ہوگا بلکہ رشک ہوگا. حسد نہیں ہوگا بلکہ رشک ہوگا. ہاں تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اس جگہ رشک پہ رشک حسد جائز, اس جگہ پہ حسد جائز ہوگا. اس جگہ پہ حسد جو ہے وہ جائز ہوگا. جو بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی, دوبارہ کر دوں اس سے پہلے بھول جاؤں. ہم نے کوشش کی ڈیٹیل کے اندر آپ کے ساتھ فائل کے حوالے سے, مفعول کے حوالے سے, مرکبات کے حوالے سے, نفی کے حوالے سے, تاکید کے حوالے سے ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈیٹیل ہم نے کی. مجہول کے حوالے سے اب کوئی بھی چیز میں آپ کے ساتھ فعل مضارع جو ہم شروع کریں کوئی چیز بھی آپ کے ساتھ میں ڈیٹیل نہیں کروں گا. آپ کو ایک ہی دن کے اندر, پہلے دن کے اندر صرف فعل کی گردان مضارع کی, اس کے اوپر ہم کچھ صیغے کریں گے اور پھر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے میں رکھوں گا جس کے بعد یہ جو 3 ڈائی کا کنسپٹ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد صرف ہم ایک دن لگائیں گے جس کے اندر تمام جو کچھ ہم نے فعل ماضی میں کیا ہے وہ تمام کا تمام فعل مضارع میں ہم کریں گے ایک ایک جملے کے ساتھ کمپیریٹیولی بنا کے, ایک ماضی کا ایک مضارع. اور اس کے بعد ہم فعل کا وہ حصہ شروع کریں گے جو مضارع سے بھی ریلیٹڈ ہے, اس کے مادوں سے بھی ریلیٹڈ ہے, اور پھر بہت چھوٹی چھوٹی دوسری چیزیں, فعل امر کرنا, فعل نہیں لے کے آنا, تبدیلی کس طرح سے آتی ہے فعل کے اندر, تغیرات کیسے کیسے ہوتے ہیں, کس طرح سے ہوتے ہیں, کیا امپیکٹ لے کے آتے ہیں, وہ ساری چیزیں کریں گے. یعنی وہ اتنا امپورٹنٹ حصہ ہے کہ جس سے قرآن مجید کا جو متن ہے وہ اور آپ کے سامنے خوبصورت ہو کے واضح ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رہے. لیکن ایک درخواست میں نے ہمیشہ سے پہلے بھی اور آج دوبارہ بھی کروں گا جاتے جاتے کہ کوشش کریں کہ تھوڑا بہت روز کچھ نہ کچھ قرآن مجید کا حصہ ضرور دیکھیں, اس کو ریویو کیا کریں اور اس کو دیکھا کریں کہ جو کچھ آپ نے پڑھا اس میں کیا کیا چیز آپ اپلائی کر سکیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ